تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مکارم و فضائل کا حکم دیا اور ان پر ثواب اور بخشش کا وعدہ کیا، فحش اور گھٹیا کاموں سے منع کیا اور ان پر برے انجام اور خسارے کی دھمکی دی۔ میں اللہ تعالی کی حمد و شکر کرتا ہوں، اس سے پناہ اور مغفرت طلب کرتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ہر وقت اور ہر لمحہ اس پر توکل کرتا ہوں۔ جسے وہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو عذاب اور رسوائی سے کوئی بچانے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے معزز و باشرف آل و اصحاب اور تابعین پر اور جو قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرے ان سب پر درود نازل کرے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نیک بخت اور کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ خائب و خاسر ہوا۔ اما بعد، اللہ کے بندو، پوشیدہ و علانیہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمام اوقات اور مواقع پر اس کی بات مانو، بڑی چھوٹی ہر چیز میں اس کے حق کی حفاظت کرو، قرآن و سنت میں اس کی بیان کردہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ مبتلا کرے۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری عمروں میں کشادگی رکھی تاکہ اپنے پچھلے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، یہ گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ احمد و ترمذی نے اسے روایت کیا۔ عمر بن الخطاب نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن خطاب، اللہ کا تقوی اختیار کر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ عمر بن الخطاب کہتے تھے، مومن کا شرف اس کا تقوی ہے، اس کا دین اس کا حسب و نسب ہے، اور اس کی مروت اس کا اخلاق ہے۔ اے مسلمانوں، یقیناً اسلام بلند اخلاق کا دین ہے۔ اس نے فضائل سے سنورنے، رذائل سے دور رہنے کی دعوت دی، مکارم اخلاق، قابل تعریف صفات اور اچھی خوبیوں پر ابھارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، میری بعثت اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ اسے احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے، الفاظ ان دونوں کے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ مجھے مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی کمی کو پورا کروں۔ اس کی بنیاد عبادت میں اللہ سبحانہ کی توحید اور اس کے لیے اخلاص ہے، اور شرک کو ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد 5 نمازوں کا نمبر آتا ہے، توحید کی بجا آوری اور شرک کے ترک کے بعد یہ سب سے بڑا اور اہم اخلاق ہے۔ اس کے بعد ان اچھے افعال کا نمبر آتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں ودیعت کی ہے، جیسے وفا، مروت، حیا، پاک دامنی۔ تو ان میں سے جو صفت بندے کے پاس اچھی حالت میں اسے اور زیادہ اچھی کرے، اور جو بری ہے اسے کم کر دے اور روک دے۔ اس کی تائید امام احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے جسے انہوں نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو نجاشی نے ان سے اس دین کی حقیقت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بدفعلی کرتے، رشتے کاٹتے، پڑوسی کے ساتھ غلط رویہ رکھتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم واقف ہیں۔ اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کی توحید کو بجا لائیں اور اس کی عبادت کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں اور بتوں کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچی بات، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا اور حرام کاموں اور خون ریزی سے رکنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اس نے ہمیں فحش کاری، دروغ گوئی، یتیم کا مال ہڑپنے اور پاکیزہ عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس جملہ میں انہوں نے پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا جس کا بڑا عنوان مکارم اخلاق ہے، اور پورے دین کا نچوڑ چنیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، جن کی تعریف ان کے رب نے اس چیز کے ذریعے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے بلند اور خوبصورت ہے۔ چنانچہ فرمایا، یقیناً آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ہمارے نبی اور حبیب پر۔ اچھے فضیلت والے اخلاق
کریمانہ پاکیزہ خصلتیں بلند قابل تعریف اوصاف دین کی بنیادوں اور ثابت و راسخ اصولوں میں سے ہیں، بلکہ حسن اخلاق اسلامی عقیدہ اور عمل کی بنیاد ہے، اصلاح و درستگی کا ثمرہ ہے۔ اس عقیدے اور عمل کی کیا قیمت ہے جس کے ساتھ ایسا اعلیٰ اور نیک اخلاق نہ ہو جو صاحب اخلاق کو عفت و حکمت، عزت نفس اور بلند عزم کی طرف لے جائے، اسے برے مقامات اور طبیعت کی رذالت سے روکے، اس کے اور اس چیز کے درمیان آڑ بن جائے جو مروت کو بگاڑتی ہے، عزت کو داغدار کرتی ہے اور عقیدہ اور دین کی حرمت کو پامال کرتی ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں مقیم رہا، مجھے سوالات کرنے کے سوا کوئی اور بات ہجرت کرنے سے نہیں روکتی تھی، کیونکہ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کر لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے۔ نیکی کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، یہ حسن اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بدی سے مراد قبیح صفات اور گھناؤنے کام ہیں جن کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو ان کی خبر لگے، اس لیے کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، سینے میں گھر کر جاتے ہیں، دل ان کی باتیں کرتا ہے، شیطان ان کا وسوسہ دلاتا ہے اور عمل ان کو جرائم اور گناہوں میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے، نیک اور کریمانہ ہوں۔ ایذا رسانی اور جارحیت سے پرہیز کرو، لوگوں کی سختی اور ان کے برے برتاؤ پر صبر کرو، ان کی تمام غلطیوں اور رنجشوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرو، یوں تم غصے کو پی جاؤ گے، کوتاہی کو معاف کر دو گے، لغزش کو بخش دو گے، غلطی معاف کر دو گے، عذر قبول کرو گے، شریفانہ درگزر سے کام لوگے اور تمہارے مسلمان بھائی تمہاری زبان کی تکلیف سے محفوظ اور تمہارے ہاتھ کی زیادتی سے مامون رہیں گے۔ اللہ کے بندو، عظیم اخلاق ہدایت اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے اور دیگر نفسیاتی مکارم اس کے تحت آتے ہیں۔ تمام اخلاقی فضائل اس کے تحت آتے ہیں، جیسے عفت، امانت، وفاداری، صدق، سخاوت، حیا، شجاعت، آپسی رحم دلی اور اخوت، یہ ساری چیزیں اخلاق میں شامل ہیں۔ حیا اچھے اخلاق میں سب سے افضل ہے کیونکہ یہ فضائل کی اصل اور خیر و ایمان کا محرک ہے۔ شرعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان اور حیا سے آراستہ ہوا جائے اور فحاشی اور برے اخلاق سے دور رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ترمذی، احمد اور ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے۔ حیا کا مطلب قبیح چیز سے رکنا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو حلال یا جائز نہیں، اور یہ کہ انسان کی ان خصوصیات میں سے ہے جو اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ لوگوں میں جو حیا اختیار کرنے اور اس پر کاربند رہنے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے وہ مسلمان عورت ہے۔ حیا مسلمان عورت کا تاج، اس کا ناقابل تسخیر قلعہ اور اس کی مضبوط باڑ ہے۔ اے مسلمان عورت، تمہارے لیے گزشتہ لوگوں اور سلف صالح میں اچھا نمونہ ہے۔ یہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے اس گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون تھے، تو میں بلا روک ٹوک دوپٹے وغیرہ اتار لیتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے شوہر اور میرے والد ہیں۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں اس میں عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کرتے ہوئے کپڑے باندھ کر داخل ہوتی تھی۔ یہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ہیں، ان کی حالت ہے کہ ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی مدفون ہیں، ان کی وجہ سے دوپٹے باندھے رکھتی تھیں حالانکہ وہ مر چکے تھے رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو حیا، حجاب، عفت اور پردہ پوشی کا حکم دے اور اچھی بات اور شائستہ ڈھنگ سے ان اخلاق کو ان کے نزدیک محبوب بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل ہو، کیونکہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سب سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اسلام اچھے اخلاق کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھا اخلاق نام ہے کشادہ روی، خندہ پیشانی، سیدھی اور صاف زبان، حرام کاموں سے اجتناب، باعزت کاموں کی بجا آوری، سینے کی کشادگی، قوت برداشت اور صبر کا، اور اسے کمال کا عنوان، خیر و بھلائی کا رمز اور لوگوں کے درمیان باہمی تعامل کی اساس بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے لوگوں کو تم اپنے مال میں شامل نہیں کر سکتے لیکن تمہاری کشادہ روی اور اچھا اخلاق سب کو شامل ہو۔ اسے طبرانی، حاکم اور بیہقی نے
روایت کیا ہے۔ اس زمانے میں اخلاق بگڑ گئے، ناچاقی اور نفاق پھیل گیا، برائیاں اور گناہ بڑھ گئے، فحاشی اور بد زبانی بہت زیادہ ہو گئی، ایمان اور حیا میں کمزوری آ گئی، لوگ غداری، خیانت اور مکاری سے کام لینے لگے، ان کے درمیان ہمدردی اور بھائی چارے کے رابطے ٹوٹ گئے، ازدواجی تعلقات اور خاندانی رشتے بگڑ گئے۔ ان سب کا سبب برے اخلاق، غلط تربیت اور شہوت اور مادیت کھائی میں نفسوں کا گر جانا ہے۔ اللہ کے بندو، بدخلقی شر اور قابل مذمت صفت اور قبیح ترین عیب ہے، چنانچہ یہ معاشرے اور لوگوں پر پھیلی ہوئی برائی ہے اور زندگی میں یقینی نحوست ہے، یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے، گناہ کی طرف گھسیٹتی ہے، شرافت اور شجاعت، سخاوت کی صفات کو نیست و نابود کرتی ہے اور بد اخلاق کو شر اور غضب تک جلد پہنچا دیتی ہے اور اسے ایذا رسانی اور جارحیت میں دھکیل دیتی ہے۔ انسان کو ایسے اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے جو عزت اور سربلندی کا باعث بنے، مکارم کے حصول پر توجہ دینا چاہیے، ہمت، عزم اور ایمان کے ساتھ بلند امور کے حصول میں کوشاں ہونا چاہیے اور اپنے نفس کی تربیت حسن اخلاق، شفاف طبیعت اور دل و ضمیر کے تزکیہ پر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، پرتکلف باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ پس اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، مکارم اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ، برے اخلاق سے بچو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اپنے نبی کی سنت کو پا جاؤ گے اور تمہیں دنیا و آخرت کی سعادت ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اور اچھے کاموں کی توفیق بخشے اور ہمیں اور آپ کو سچا قول و فعل عطا فرمائے اور ہمیں برے اخلاق و اعمال اور خواہشات و بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں اللہ سے اپنے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد، جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود نازل ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اسلام کی کڑی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جان لو کہ متقیوں کے عظیم اخلاق میں سے تمام گناہوں اور خطاؤں سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، دعوت کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کس قدر اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنا اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں اور اپنی اخلاقی حالت پر غور کریں اور جان لیں کہ اخلاق کے بغیر عبادت روح کے بغیر ایک جسم ہے، اور اس عبادت گزار شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو برے اخلاق والا ہو، اسی طرح اچھے اخلاق والے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو عبادت میں برا ہو، بلکہ تمام بھلائیاں دونوں کے اکٹھا ہونے میں ہیں۔ پس اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اچھی عبادت کو اچھے اخلاق کے ساتھ جمع کرو، تم دنیا و آخرت میں سعادت اور کامیابی سے سرفراز ہوگے۔ اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی طرف قیامت کے عظیم موقف میں مخلوقات رجوع کریں گی، ہمارے نبی، ہمارے شفیع محمد پر اللہ درود و سلام نازل کرے، آپ پر اور آپ کے آل پر۔ اے اللہ، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا اور قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرنے والے سے، ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور اے اللہ ہمیں ان کے گروہ میں جمع کر اور ان کی سنت اور طریقے سے ہمیں منحرف نہ کر، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے فضل و کرم سے کلمہ حق اور دین کو بلند فرما، ہمارے امام ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کو توفیق و درستگی عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی عزت و جلال سے رعایا کے امور پر ان کی نصرت و مدد کر، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا پرچم بلند فرما، ان کے بازو اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز حفظہ اللہ کے ذریعے ان کی تائید کر، تمام مسلمان حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق دے جن میں وطن کے لیے عباد و بلاد کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک پر اپنی
اپنا پردہ ڈال دے۔ اے اللہ دشمنوں کے خلاف ہمارے مومن بھائیوں کو کلمہ حق اور دین کے دشمنوں پر ہر جگہ غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے مولا مسلمانوں کو متحد کر دے، ان کے دلوں کو حق پر جوڑ دے اور کفر و باطل کو بجھا دے، اور مومنوں کو اپنے فضل و کرم سے فتح عطا فرما۔ ہمارے توبہ قبول فرما لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔